یہ اللہ ہی کا فضل ہے. ان شارٹ اللہ وانٹس می ہیئر آئی ایم ہیئر. اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خصوصی کرم ہوا میرے اوپر, جو اللہ نے مجھے اس زندگی سے, اس دنیا سے, اس گندگی سے, اس ناپاکی سے, یا کہے کہ اس دلدل سے اللہ نے اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے نکالا. کہ ہماری پہلی فلم پھول اور کانٹے بہت زیادہ سپر ہٹ ہوئی تھی, اور اسی وقت میں اسی سال میں مجھے نامینیٹ بھی کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ کے لیے. بتا قبر کے اندر گاڑی جائے گی داڑھی جائے گی. تو بہت غصہ آیا. میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہو آپ, قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ بھائی ایک دل سے نکلی بات, قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی, قبر کے اندر داڑھی جائے گی. در حقیقت وہاں پہ ساری چیزیں موجود تھیں. 4 چیزیں جس کے پیچھے آج لوگ بھاگ رہے, عزت, دولت, شہرت اور عورت. وہ چاروں چیزیں وہاں ایک ہی رات میں جب پہلی فلم سپر ہٹ ہوئی تو ہمیں ساری چیزیں مل گئی تھی. لیکن جو اصل چیز تھی وہ دل کا سکون تھا, جس کی کمی تھی. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے اس کو دنیا کی کسی گندگی سے, جہاں وہ رہتے ہیں جو دنیا اللہ کے نزدیک گندگی ہوتی ہے, گناہ ایسی جگہ, وہاں سے نکال کر ہدایت کی چوٹیوں پر پہنچا سکتے ہیں. ورنہ بہت سارے لوگوں کے لیے انبیاء نے بھی کوششیں کی کہ ان کو ہدایت ملے, لیکن اللہ کا نظام ایسا رہا کہ وہ ہدایت سے محروم رہے. تو کچھ لوگوں کو ہدایت کا ذہن میں بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں. تو آج جو میرے سامنے شخصیت بیٹھی ہیں, آپ ان سے واقف ہوں گے. خاص کر نئی جنریشن تو شاید نہ جانتی ہو. جو 90s میں بالی ووڈ کا شوق رکھتے تھے, وہ راکی نام کے ایک شخص کو, ایک کریکٹر کو جانتے تھے کہ جن کا رول اس میں ولن کا رہا تھا, اور اس کے بعد بھی انہوں نے بہت سارے فلموں میں کام کیا. تو وہ اصل میں مسلمان ہی تھے, لیکن چونکہ ہر ایک کا شوق ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے ہم آگے جائے, ہم دنیاوی اعتبار سے ہمارا نام ہو, ہماری فیم ہو, ہماری شہرت ہو. اور شوبز تو ایک ایسی دنیا ہے جہاں شہرت سستی میں مل جاتی ہے. ہر ایک نام لینا چاہتا ہے ان کا, اور ہر ایک کے وہ فیوریٹ رہتے ہیں, ان کے فین فالوئنگ رہتی ہے. تو اسی دنیا میں ایک نام تھا راکی, اور وہ کریکٹر بہت چلا تھا ان دنوں. تو 90s کی دنیا میں جو اس وقت وہ دیکھتے تھے تو وہ تو سب ان کے پیچھے رہتے تھے, ان کا سٹائل کاپی کرنا اور ان کی باتوں کا سٹائل کاپی کرنا. وہ راکی کا ایک نام تھا. تو وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. وہ دراصل مسلمان فیملی سے بلونگ کرتے ہیں, اور ان کا نام ہے عارف خان صاحب. تو سب سے پہلے تو میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں, ویلکم کرتا ہوں کہ یہ ہماری دعوت پہ ہمارے یہاں تشریف لائے, ماڈرن سویٹس پہ آئے, ماڈرن ریسٹورنٹ کو دیکھنے آئے. تو سب سے پہلے تو ان کا میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ تشریف لائے, اور ان کا تہہ دل سے شکریہ بھی کرتا ہوں. اور دل چاہا کہ آپ سے بھی ان کی ایک ملاقات کروا لوں کہ ہمارے ذہن کے اندر اس وقت شوبز میں جانا اور دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی گندگی برداشت کر کے آگے جانا, یہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے, اور یہ وہاں سے اس کو تھوک کر واپس آئے ہیں. غرض کی گویا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس چیز کو انہوں نے تھوکا ہے ہم اس کو چاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے چاہا کہ ذرا ان سے بات سن کے ہم کہ یہ وہاں سے کیوں آئے, جبکہ پوری دنیا وہاں دوڑنا چاہتی ہے, وہاں جانا چاہتی ہے. تو یہ وہاں سے کیوں نکلے, کس لیے نکلے, وہاں پر ان کا جی کیوں نہ لگا. اور مولوی جیسی شکل, یہ تو مولویوں کی شکل نہیں ہے, یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک اس طرح ہوا کرتی تھی. تو اب ہم نے یہ مولویوں کے لیے خاص کر دی ہے. تو یہ شکل اختیار کرنے پہ کیا کسی نے مجبور کیا کہ کچھ اور تھا کہ فلمی دنیا میں, بالی ووڈ کی دنیا میں ان کا جی نہیں لگا. تو ہم تو یہ خود نہیں بتا سکتے اس کی اصل حقیقت اور اس کی وجہ کیا ہے, ہمیں عارف خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں. تو ہم عارف صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی ہمیں اپنی کارگزاری بتائیے. فلمی دنیا میں رہے تو وہاں کیسے حالات رہے, اور اب وہاں سے نکلنے کے بعد کیسے حالات آئے, تبدیل ہونے کا آپ کا کیا نظام رہا, کیوں رہا, اور آج آپ اس دنیا سے نکل کر اتنے سال ہو گئے, کیا کبھی دل میں خیال آیا کہ میں واپس جاتا؟ تو میں عارف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی کارگزاری سے مستفید فرمائے تاکہ ہمارے ایمان میں بھی تازگی ہو اور ہم بھی سمجھیں کہ کون سی دنیا اچھی ہے. محترم عارف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالح وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم. محترم دوستو اور محترم خواتین، اللہ جل جلالہ و من والہ کا یہ فضل ہے، احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میری زندگی کے رخ کو بدلا. ہمارے بھائی عابد صاحب نے بہت زیادہ تعریف کر دی. اصل میں اس تعریف کے مستحق تو ہے ہی نہیں. در حقیقت بس یہ اللہ ہی کا فضل ہے. ان شارٹ اللہ وانٹس می ہیئر آئی ایم ہیئر. اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خصوصی کرم ہوا میرے اوپر، جو اللہ نے مجھے اس زندگی سے، اس دنیا سے، اس گندگی سے، اس ناپاکی سے، یا کہے کہ اس دلدل سے اللہ نے اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے نکالا. ورنہ ہماری کیا بساط اور طاقت ہے کہ ہم اس چکماتی ہوئی دنیا سے اور چکا چوند دنیا جہاں پہ عزت، دولت، شہرت ہر چیز میسر ہو جاتی ہے. اور کیونکہ ہماری پہلی فلم پھول اور کانٹے بہت زیادہ سپر ہٹ ہوئی تھی، اور اسی وقت میں اسی سال میں مجھے نامینیٹ بھی کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ کے لیے بیسٹ ولن آف دا ایئر. تو یہ اور بات ہے کہ انہوں نے مجھے ولن کا رول دیا، ورنہ تو اس وقت آڈینس کا یہ کہنا تھا کہ اجے دیوگن کو ولن ہونا چاہیے تھا اور مجھے ہیرو ہونا چاہیے تھا. لیکن خیر، شکل میں بھی ماشاءاللہ آپ خوبصورت. استغفر اللہ. یہ الحمدللہ میں ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں اگر میں ہیرو ہوتا تو شاید میں وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بس بھیج کر کے اپنے دین کا کام لینا چاہتا تھا، تو اللہ نے لے لیا. بس اللہ لے رہا ہے. آج ہم کشمیر میں جو آئے ہوئے ہیں، یہ میرا پہلا سفر ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت حسین ہے یہ کشمیر. جو ہم سنتے تھے کہ جنت کا جو ہے نمونہ ہے، بے شک اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کے لوگ اور یہاں کی محبت. اللہ اکبر، بہت دل لگ گیا یہاں پہ. تو ہم اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں. ہماری باقاعدہ جماعت ہے یہاں پہ، اور اللہ خوب کام لے رہا ہے. بہرحال ہمارے عابد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم وہاں سے کیسے نکلے. تو اصل میں وائس بریک ہوئی ہے. جی، تو عابد صاحب کا یہ پوچھنا تھا کہ اس دنیا کو کیسے چھوڑا. در حقیقت وہاں پہ ساری چیزیں موجود تھیں. 4 چیزیں جس کے پیچھے آج لوگ بھاگ رہے: عزت، دولت، شہرت اور عورت. وہ چاروں چیزیں وہاں ایک ہی رات میں، جب پہلی فلم سپر ہٹ ہوئی تو ہمیں ساری چیزیں مل گئی تھیں. لیکن جو اصل چیز تھی وہ دل کا سکون تھا، جس کی کمی تھی، اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کہ وہ کیا چیز ہے. کمی کس چیز کی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے کلام اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ ہم نے دلوں کا چین، اطمینان، چین، سکون جو ہے ہم نے اپنے دین میں، اپنے ذکر میں رکھا ہے. اور اللہ کا دین سے سراسر ذکر ہے. تو بہت بے چین تھے. دل کے اندر بہت ساری گندگیاں بھری ہوئی تھی، لالچ کی، جلن کی، حسد کی، کہ بھئی یہ رول مجھے مل جائے، وہ اس فلم کے اندر یہ کردار میں کروں، اور اس طرح سے جو ہے یہ بینر میں مجھے مل جائے، وہ کیوں کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے دل کے اندر بھری ہوئی تھی. تو اس طرح سے جو ہے بے چینی تھی، سکون نہیں تھا، نیند نہیں تھی. اس زمانے میں تو نشہ وغیرہ، یہ شراب، یہ ساری چیزیں عام ہوتی تھیں. اپنے گناہوں کو بتلانا نہیں، لیکن وہ تو عام ہے، وہاں لڑکیاں کرتی ہیں. تو وہ اس حال میں جو ہے ہم رہتے تھے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جتنے بھی منصب مل رہے تھے، جی، اطمینان نہیں مل رہا تھا. اطمینان نہیں مل رہا، بس سکون نہیں مل رہا، بے چینی. آگے جاؤ. پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں ایک جنگل بھی جو سونے کا بھر کر دے دیا جائے تو تم دوسرے کی تمنا کرو گے، اور 2 دے دیا تو تیسرے کی کرو. تو اس طرح سے جو ہے تمہارے پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھری گی. تو انسان کو اس دنیا کے اندر کسی بھی چیز میں اطمینان نہیں ہوگا. اطمینان کی جگہ جو آخرت ہے، جنت ہے. تو ہر ایک مسلمانوں کو میں یہ بھائیوں کو، بہنوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھئی دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں بنائی ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے
یا ہم سب اپنا امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. تو ہمیں یہاں پر جو ہے اللہ کے حکموں کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. دنیا کی چیزیں تو سب مل جاتی ہیں, اللہ کے حکموں کو توڑنے پر, نبی کے طریقے کو چھوڑنے پر دنیا کی چیزیں تو مل جاتی ہیں, لیکن جو ہے وہ کامیابی نہیں کی جاتی, اس کو کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اگر دنیا کی چیزوں کا مل جانا, مال و متاع کا مل جانا, عہدوں کا مل جانا, دولت کا مل جانا, شہرت کا مل جانا, یہ اگر کامیابی کی دلیل ہوتا تو اللہ پاک جو ہے اپنے صحابہ کو دیتا, لیکن اللہ نے تو اپنے دشمنوں کو دیا. تو میرا یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے ہم دین کو اپنی زندگی میں لائیں. اور میں نے بھی جو ہے اسی طرح سے جب میرے کو اللہ نے ہدایت اس طرح سے دی کہ میں اس حال میں زندگی گزارا تھا, مست اپنی جو ہے بے حسی کی زندگی اور بے ہوشی کی زندگی تھی, عیش و عشرت کی زندگی تھی, تو اس وقت اللہ نے ہماری گھر والی کو جو ہے وہ پہلے قبول کیا. اس لیے بولتے ہیں کہ عورت کی زندگی میں اگر دین آتا ہے تو نسلوں تک کے دین آتا ہے. تو ہماری وہ گھر والی اجتماعات وغیرہ میں جانے لگی اور وہاں پہ اس کی بات سمجھ میں آ گئی, اس نے اپنے اندر تبدیلی لائی. پہلے جو مسئلہ تھا نا, آپ کی جو گھر والی تھی جی, وہ ہیں الحمدللہ, کیا وہ پہلے سے ہی دینی مزاج رکھتی تھی کہ پہلے سے وہ نہیں, چاہتی تھی کہ آپ اسی شعبہ میں ہی آگے بڑھو؟ بالکل دینی مزاج نہیں تھا. البتہ ہماری امی جو تھی وہ تھوڑا سا دیندار, تو امی جو ہے ناراض رہتی تھی مجھ سے. والد صاحب میں بھی دینداری نہیں تھی, بلکہ والد صاحب تو بہت خوش ہو رہے تھے میرے اس مقام کو دیکھ کر کے, اور جو ہے میں اس اونچائی پہ جا رہا ہوں تو بہت خوش ہو رہے تھے, لیکن امی تھوڑے ناراض رہتی تھی. بہرحال گھر والی کا بھی مزاج جو ہے ایسا نہیں تھا, لیکن وہ اجتماعات میں جاننے کی برکت سے اس کے مزاج کے اندر تبدیلی آئی اور اس کے اندر جو ہے وہ فرق آیا اور وہ دائیانہ ایک صفت پیدا ہوئی اور وہ مجھے دعوت دینے لگی. میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وہ اجتماعات میں کیسے جانے لگی, کس طرح سے ان کو وہ ذہن میں؟ اصل میں جس علاقے میں رہتا تھا وہ جوہو اور اندھیری لوکھن والا وہ اس طرف میں رہتا تھا, تو وہ اس علاقے میں کے اندر تو جو ہے وہ کوئی ایسی محنت نہیں تھی دعوت تبلیغ کی, مسجدیں بھی کافی دور تھی اور ماحول جو ہے پورا فلمی ماحول تھا. تو وہاں تو نہیں تھا, لیکن ہم ہمارے والدین کے پاس ادھر آیا کرتے تھے. ممرہ ایک علاقہ ہے, تو وہاں پہ کافی مسلمان لوگ رہتے, چھوٹا پاکستان کہتے ہیں اس کو, اور اس جگہ پہ جو ہے دعوت کی محنت زبردست ہوتی ہے. تو وہاں پہ جب ہم آیا کرتے تھے والدین کے پاس, تو وہ عورتیں وغیرہ آپس میں ہماری گھر والی کی تشکیل کر کے اس کو اجتماعات میں لے جایا کرتے تھے. تو اجتماع میں جانے لگی اور جانے کے بعد میں اس کے اندر تبدیلی آ گئی. وہ تو ظاہر سی بات ہے, اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ایمان کی بات کہنا سننا ایمان والے کو نفع دے گا, تو نفع ہوا الحمدللہ. اور اس نے جب مجھے دعوت دینا شروع کیا تو دعوت کے ساتھ میں عداوت بھی آتی ہے, تو وہ عداوت پیدا ہو گئی اور گھر کے اندر کافی جو ہے وہ ماحول خراب ہو گیا. لیکن اللہ نے اس کے رونے کو, اس کے مانگنے کو اللہ نے قبول کیا اور زندگی کو میری جو ہے وہ بدلا. پھر جو ہے ہمارے بڑے بھائی صاحب یوسف خان نام ہے ان کا, وہ بینک میں سروس کرتے تھے, تو وہ 40 دن چلے گئے. وہ جا کر آئے تو ان کے اندر تبدیلی آ گئی, انہوں نے جو ہے داڑھی رکھ لی اور چہرہ مورا لباس سب بدل گیا. آپ ابھی شوبز میں ہیں اپنے کام میں؟ ہاں میں اپنے کام میں, لیکن بھائی کے ساتھ میں بہت دوستانہ تعلق تھے کیونکہ وہ بینک میں تھے اور میرا سارا اکاؤنٹ وغیرہ وہی دیکھتے تھے. تو مجھے بہت ان سے بھی جو ہے پھر وہ غصہ آ گیا, بات چیت جو وہ ہو گئی بھائی سے. پھر وہ مجھے دعوت دیتے رہتے, ہمیشہ سمجھاتے رہتے. تو بڑا پریشان ہوا کچھ وقت میں کہ یہاں سے بیوی, یہاں سے بھائی, یہ کام چھوڑ دو, یہ کام اچھا نہیں ہے, حرام ہے اور یہ حلال ہے, اس طرح سے. اور بھائی نے بھی کام چھوڑ دیا, انہوں نے کیونکہ بینک کی نوکری جو ہے وہ سودی کاروبار ہے, تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تو اور زیادہ وہ پریشانی ہو گئی. خیر پھر جو ایسا ہوا کہ ایک دن جو ہے کوئی جماعت آئی, اور وہ جماعت کے اندر کوئی ایک امیر صاحب تھے اللہ والے, سفید داڑھی, سفید لباس, میلے کچیلے کپڑے, اور وہ بیچارے اللہ والے تھے. تو ہمارے بھائی نے ان سے کہا کہ ہمارا بھائی جو ہے فلموں میں کام کرتا ہے اور وہ جو ہے کسی جماعت سے ملتا نہیں ہے, تو کیا کرنا چاہیے. تو امیر صاحب بڑے حکمت والے تھے, انہوں نے کہا کہ جو ہے میں ملوں گا. اور کب وہ جاتے ہیں تو بتایا کہ صبح 7 بجے جو ہے شوٹنگ پر جاتے, تو گاڑی کے پاس میں آ کے کھڑے ہو گئے اور آ کر کے سلام کیا. تو میں سمجھا کوئی فقیر ہوگا, تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالے کچھ پیسے دے دوں. تو کہا نا مجھے ایک سوال کرنا ہے. تو میں نے کہا کیا سوال کرنا ہے, تو پوچھے.
तो कहने लगे बताओ मरना है कि नहीं मरना है। अरे मैं बोला यार ये सुबह सुबह मरने वाली बातें कहाँ से आने लगी? चीचा ये कहाँ से आ गए, ये सुबह सुबह मरने की बातें कर रहे हैं। क्योंकि हमारी वो दुनिया के अंदर मरने का कोई तस्करा नहीं होता था ना, वो तो सब कहानियाँ होती थी बस। लेकिन हकीकत में जो है मौत का तस्करा जान नहीं होता, वहाँ पे इंसान जो है सरकश हो जाता है। तो बस ने फरमाया कि लज्जत उनको तोड़ने वाली चीज़ मौत। मौत को कसरत से याद किया, वहाँ नहीं वहाँ करते, मौत याद नहीं आती, नहीं करते, वहाँ यानी याद भी नहीं लज्जतों में डूब करते, जाता है। वहाँ तो आदमी मौत को भूल जाता है तो वहाँ लज्जतों में डूब सकता है। और लज्जत तो बढ़ जाए। तो बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा हाँ बैग, मैंने बोला हाँ पहले आपको मरना बाद में मुझे मरना। अच्छा, आप मुझसे बता खुदाई अल्फाज कि पहले आप, मुझे मालूम है जैसे उसको मरना है कि मुझे, मतलब पहले आपको मरना फिर मुझे मरना। तो कह लगे हाँ पहले मुझे मरना बाद में आपको मरना। अच्छा ये बताओ कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? तो बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये क्या कह रहे हो आप, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी? भाई एक दिल से निकली बात, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी। ये आप उनको जवाब दे रहे हैं? हाँ, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएंगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएंगी। यानी ईमान का नूर वहाँ मौजूद है, वो जिससे बात नहीं कर रहे हैं एकदम भाई क्या दिमाग खराब हो गया आपका? चाचा क्या कह रहे हैं आप, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी? हाँ कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी। तो गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त ज़ाया क्यों करते हो? दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। बस ये कह के बंदा चला गया और मैं जो है देखता रहा कि यार क्या कह के चला गया। अब पूरा रास्ता जो है मेरे जहन में वही बात घूम रही है, गाड़ी दाढ़ी, गाड़ी वाली जिंदगी असर इम्पैक्ट पड़ गया। बिल्कुल वो दिल से निकले जो असर रखती हैं पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती। बस वो सोचता रहा, फिर उसके बाद में दिल नरम हो गया। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। वहाँ से मुझे जो है चोट लगी दिल पे और वो अल्फाज के तीर जो जाके दिल में चुभ गए। बस उसके बाद में फिर एक जमात है इंग्लैंड से, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, बहुत बड़े सर्जन थे। तो हमारे भाई साहब उनका विजिटिंग कार्ड लेकर आए, बोले थे इंग्लैंड से जमात आई हुई है और नौजवान आपसे मिलना चाहते हैं, यार एक बार तो मिल ले उन लोगों से, वो जो है फ़ैन है, सारी फिल्में देखी हुई है। तो मैंने कहा ठीक है, पहली बार मैंने किसी को इनवाइट किया कि ठीक है मिले। तो डॉक्टर साहब आए तो मैंने सोचा कोई सूट बूट में होंगे ना डॉक्टर साहब, तो देखा तो क्या है कि मौलवी साहब आ रहे हैं, अमामा वगैरह बात के। आपके ज़हन में एक शक्ल थी ना, दीन के साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, लेकिन होते हैं वो जो मदरसे पढ़े तबलीग में हो, जो दुनिया का कोई काम ना करे, आपके ज़हन में ये एक तस्वीर बनी होगी ना उसमें। तो वो देखकर हैरान हो गया कि यार ये अच्छा ये है क्या डॉक्टर साहब कि मौलवी साहब जैसे डॉक्टर होते। अब वो मौलवी साहब डॉक्टर है, डॉक्टर मौलवी समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में बात की क्योंकि उनको उर्दू नहीं आती थी। इंग्लैंड की जमात थी, इंग्लिश में पूरे एक घंटे बात की, बहुत अच्छा लगा सुन के। पहली बार जो ऐसा नरम हुआ दिल। और तश्कील उन्होंने मेरी 4 महीने चिल्ले की नहीं की, बल्कि उन्होंने जो है मुझसे कहा कि मरकज़ में आप आके हमारे साथियों से, हिकमत थी, साथियों से मिलने, नौजवान हैं आपके फ़ैन हैं, आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं पहुंचा मरकज़ दूसरे दिन, इज्तिमा, हफ्तेवार इज्तिमा का दिन था, मरकज़ पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो वो बच्चे, वो रॉकी आ गया। आपका नाम ही अब रॉकी नहीं पड़ गया। उस वक्त वही ज़्यादा फेमस हुई, जैसे अमजद खान को आज तक लोग गब्बर सिंह ही कहते हैं, तो उस तरह से टैग लग गया था रॉकी का। तो मैं फिर अंदर गया, मुझे कमरे में ले जा करके बैठाया लोगों ने, और वो जो है बयान चल रहा था। तो उसमें जो है वो कह रहे हैं कि दीन में अल्लाह ने कामयाबी रखी है। तो मुझे दीन मतलब नहीं मालूम था, मैं समझा दिन, डे। अच्छा, डे एंड नाइट। तो दीन कह रहे थे आप, डे समझ? हाँ मैं दिन समझ। तो मतलब यार हमारे वहाँ तो यार रात में कामयाबी है, इनके वहाँ दिन में कामयाबी, दिन में कामयाबी निकल रही है। तो ऐसी बात जहन में आ रही, कुछ समझ में तो आया नहीं, पूरा बयान ऊपर से गया। खैर उसके बाद वो साथी आए, माशाल्लाह खूबसूरत नौजवान थे सब, इंग्लैंड के गोरे गोरे साथी, मामा वगैरह बने हुए थे। सब मिले, मौन का किया, गले लगे और ये वो ऑटोग्राफ लिया। फिर मैंने कहा मैं चलता हूँ। तो वो इसरार किया खाना खा के जाओ हमारे साथ। तो खाना खाए माशाल्लाह। अभी हाल ही में इंतकाल हुआ हमारे मौलाना सोहेब साहब, महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार। उस वक्त में वो नौजवान थे और वो इमामत करते थे मरकज़ में। तो वो अपने हाथों से रोटियां बना रहे थे, मुझे अच्छी तरह आया था। पहली तबलीग की रोटी जो खाई मैंने उनके हाथ से किया। तो वो मौलाना सोहेब साहब अभी इंतकाल हुआ माशाल्लाह, तो अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। तो भाई फिर उसके बाद में क्या हुआ कि निकलता हूँ तो कहने लगे नहीं आज अल्लाह के घर की चटाई में सो जाओ। अच्छा, अब बात आगे पहुंची। अब बात आगे बढ़ी। वो कहते ना कि तबलीग वालों को उंगली दो तो फिर पूरा हाथ पकड़ लेते हैं और बात पूरा जन्नत में ले जाते फिर। तो
وہ کہنے لگے کہ بھائی کھانا آج اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ، اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ، آپ تو بھائی نرم گدوں میں سوتے ہو، ایئر کنڈیشن کمروں میں سوتے ہو. اس کا مزہ بھی چکھ لے. بہت ایک دم دل میں نا ایسی گھبراہٹ سے ہونے لگی یار یہ بار بار اللہ کے گھر کی چٹائی، اللہ کے گھر کی چٹائی. بولے ٹھیک ہے بھائی میں سو جاتا ہوں. تو سونے سے پہلے ہے نا وہ مشورہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں آئے ہوئے، جماعتیں آئی ہوئی، ان کی نگرانی کے لیے جو جاگے گا تو اس آنکھ کے اوپر جو اللہ پاک جہنم کی آنکھ حرام کر دے. تو یہ حدیث سنائی تو بہت اثر ہوا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھی کروں، میں بھی جاگوں گا. اچھا یعنی اتنا تعیہ ہاں پیدا ہو گیا کہ ہاں بچنا ہے بھائی. جس کے تصور میں دین اور دن میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن اثرات ایسے ہو رہے تھے کہ جہنم کی اب وہ خوف آ رہا تھا، اس سے بچنے کا ارادہ ہو رہا ہے. بالکل. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں تو 2 بجے ساتھی نے آ کر کے اٹھایا. ہمارے وہاں پہ فاروق جناب ایک بندے ہیں ماشاءاللہ، ساتھی ٹیچر ہے وہ. تو آ کر کے اٹھایا، بولے عارف بھائی آپ جو ہے وہ آپ نے کہا تھا. تو میں ہاں اٹھ گیا. اٹھ کر میں جو ہے مرکز کے دروازے پہ بیٹھ گئے. تو وہ اللہ رسول کی بات کرنی شروع کی. تو اتنے میں کچھ ساتھی جو پہلی صف میں تہجد میں رو رہے تھے. تو وہ رونا جو ہے عجیب سا لگ رہا تھا، ایک دم ڈر سا لگ رہا تھا. وہ رو رہے تھے. میں نے پوچھا بھائی یہ کیوں رو رہے، کیا بات ہے، ان کو کیا ہو گیا، مسئلہ کیا ہے. وہ کہنے لگے کہ بولے یہ جو یہی تو کام ہے. بولے کیا کام، کہ بولے ساری انسانیت کے لیے رو رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے رو رہے ہیں. کیا ہے آج کے دور میں یار، آج ماں اپنے اولاد کے لیے، باپ اپنے اولاد کے لیے نہیں روتا. ہر سوتے لوگ آرام سے، یہ وقت سونے کا، اور یہ لوگ اٹھ کے رو رہے ہیں. تو ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، صحابہ رویا کرتے تھے. تو انہوں نے چند باتیں بتائی. پھر اس کے بعد میں اٹھا، جا کے میں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز میں نے پڑھی. اور پڑھ کے جو ہے میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر یہ سچے، اللہ میں تو گنہگار ہوں، یہ تو پکی بات ہے، وہ تو میں جانتا ہی ہوں. مطلب اقرار کر رہا ہوں، اپنا اقراری مجرم اللہ سے اپنا اقرار کروں گا. اللہ میں تو جانتے ہوں کہ میں گنہگار ہوں. کیونکہ بہت برا حال ہو گیا تھا، نماز نہیں، کچھ نہیں، جمعہ نہیں، رمضان آتا تو پتہ نہیں چلتا تھا. تو اللہ میں تو گنہگار ہوں تو، لیکن یہ بتا اگر یہ سچے ہیں اور ان کا کام سچا ہے اور ان کا رونا سچا ہے تو اللہ تو مجھے ہدایت اور ان کے ساتھ جوڑ. بس یہ بات نکل گئی منہ سے. بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. وہ آٹومیٹیکلی ورڈز نکل گئے اور جو ہے میں نے اللہ سے مانگا، میں سو گیا. تو جب میں سویا ہوں عابد بھائی، وہ جو فجر کی اذان میں آنکھ کھلی ہے تو ایسا لگا جیسے کہ بھائی میں کہاں آ گیا، مکہ مدینہ میں آ گیا. اور وہ بندہ غفار، عبد الغفار، ایک بندہ بچہ بہت اچھی اذان دیتا، بالکل مکہ کی مدینہ کی اذان کی کاپی کرتا تھا وہ. تو ایسے جو ہے ایک دم روح کھل گئی. اور جو سکون جو میں نے کہا اپنی بات میں نے شروعات کی کہ سکون زندگی میں نہیں تھا، اللہ نے اس چٹائی کے اوپر جو نیند عطا فرمائی، یوں کہیں کہ وہ نیند نے زندگی کو بدل دیا. اور بس پھر اس کے بعد میں فجر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں 3 دن کا ارادہ، بیان کے بعد میں 3 دن کا ارادہ کیا. تو مجھے ایک علاقہ ہے وہاں قریب میں تلوجہ، وہاں 100% مسلمان رہتے اور دعوت کا کام 100%. اور اتنا زبردست گاؤں ہے چھوٹا سا، ہر گھر میں فجر کے بعد میں آپ کو قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دے گی. ایک مستورہ 3 دن میں ہم نے نہیں دیکھی وہاں پہ باہر. اور اگر ایک آدھ نظر بھی آ گئی تو پوری کمپلیٹ ڈھکی ہوئی. اور وہاں بچہ جو ہے وہ قرآن حافظ عالم اس گھر کے. اور ہم نے تو سنا اس گاؤں کے اندر رائٹس ہوئے تھے پہلے بامبے میں، تو اس وقت میں اللہ کی مدد باقاعدہ فرشتوں کو اترتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تھا. وہ گاؤں پورا گھیر لیے تھے ہندوؤں نے، غیروں نے پورا گھیر لیا تھا. اور اس وقت میں جو ہے فرشتوں کو اترتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تھا. تو وہ ایسی جگہ مجھے لے کر گئے. پہلا میرا سہ روزہ لگا 3 دن. پھر اس کے بعد مجھے ہر مہینے میں جانے لگا 3 دن اورنگ آباد اور بہت جگہ لے گئے. پھر اس کے بعد 1 سال جو ہے تقریباً مجھے لگا، میری گھر والی نے کہا کہ بس اب چھوڑ دو کام. یعنی کہ آپ تبلیغ کے ساتھ بھی تھے اور فلموں بھی کمپلیٹ میں بھی تھے، شوٹنگ پر نماز پڑھتا تھا. میں شوٹنگ پر نماز پڑھتا تھا. تو اللہ نے نماز کو جو ہے نماز کی توفیق دے دی. اور وہ 3 دن کی برکت سے نماز کی توفیق ملی. اور شوٹنگ کے وقت میں میک اپ نہیں کرتا تھا، شوٹنگ پہ نماز پڑھتا تھا. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تک نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو جی بالکل نکال لایا، بالکل حق ہے. تو وہ نماز نے اپنا اثر دکھایا. بات تو بالکل آپ کی نا، وہ
भी कहना चाहूँगा कि वो कहा आपने कि मैं सुकून की तलाश में था, तो आप तो उस दुनिया में थे जहाँ आज हम समझते हैं कि सुकून वहाँ है। हमारा जहन तो ये ना कि वहाँ जाएंगे शोहरत मिलेगी, पैसे मिलेंगे, सब मिलेगा तो हमें सुकून मिलेगा। तो आप कह रहे हैं मैं वहाँ बिल्कुल बेसुकून था और आखिर मस्जिद की चटाई पे सोया, सुबह उठा तो उस सुकून की जो तलाश थी मुझे वो मैंने पाया, दिल एक मुतमईन था। ये बात बिल्कुल हम सब उनको जानते हैं, जुनैद जमशीद मरहूम रहमतुल्लाह अल्लाह ताला उनको उनकी मगफिरत फरमाए। वो भी एक बयान में फरमाते हैं कि मैं सुकून की तलाश में 7 स्टार होटलों में फिरा करता था। आखिर जब तबलीग में निकला 3 दिन के लिए तो वहाँ चटाई पे सोना पड़ा। 7 स्टार होटलों में मुझे वो सुकून नहीं मिला जो मुझे उस चटाई पे मिला। तो ये आप दोनों की बात जो मिल रही है, क्योंकि आप एक ही दुनिया के लोग हो, आप दोनों एक नाम था आपका, इज्जत थी, पैसे थे, लेकिन आप दोनों की ये बात मिल रही है। गो आप हमें ये कहना चाहते हैं कि वहाँ ना जाओ, यहाँ आओ अगर तुम्हें दिल का इत्मीनान चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आजकल हम जैसे लोगों को ये समझना चाहिए कि जो वहाँ थे वो सुकून की तलाश में यहाँ आ गए, तो हमने अब अपने आप को अगर बेसुकून करना है तो वहाँ चले जाइए जिसको ये जैसे लोग थूक के आए हैं। तो हम Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Abid Rashid.